بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت سی خبریں اس وقت یوکرین کے حوالے سے آ رہی ہیں، ساری خبروں کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں جس سے آپ کو ساری بات جو ہے وہ آلموسٹ سمجھ میں آ جائے گی۔ بات کچھ ایسے ہے کہ یوکرین جنگ ہار رہا ہے، اور یوکرین کے جنگ ہارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹ نے یوکرین سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور یوکرین کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت ایمونیشن کی کمی کا ہے۔ دیکھیں، سخت ٹائم پھر گزر گیا۔ سردیاں جو ہیں یورپ کے اندر بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں، رشیا اور یوکرین کے اندر تو ویسے ہی بڑی زیادہ برف باری پڑتی ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ اب موسم کھل رہا ہے، ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ موسم کھل رہا ہے، جنگ مزید تیز ہوگی، رشیا مزید حملے کرے گا، اور یوکرین کو اس وقت جو اسلحہ چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہا۔ یوکرینین فوجی جو ہیں وہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ بل بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ انتہائی زیادہ کم ہے، خاص طور پہ جو اس وقت راکٹ آرٹلری ہے ان کے پاس، یا اوور آل جو آرٹلری ہے اس کے پاس ایمونیشن نہیں ہے۔ ایون یہاں تک باتیں کہنے میں آ رہی ہیں کہ یوکرینین فوجیوں کے پاس اب اوور آل سپلائز کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ اس خبر سے لگا سکتے ہیں کہ ڈونباس کا جو ریجن ہے، جو رشیا نے جنگ کے شروع میں ہی قبضے میں کرنے کی کوشش کی تھی، خیر پھر یوکرین نے جو ہے وہ کچھ بہادری دکھائی اور اس ایریے کے بہت سے حصے کے اوپر دوبارہ سے قبضہ کیا۔ اب یوکرین نے ڈونباس ریجن کے اندر ایک شہر ہے جس کو بولا جاتا ہے ایوڈیوکا، اس شہر کے اوپر رشین نے قبضہ کر لیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق یوکرین کے جو اس وقت سینئر فوجی افسر ہیں انہوں نے اپنی فوجوں کو اس شہر کو خالی کر دینے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے یہ جگہ جو ہے وہ خالی کر دی ہے۔ رشیا نے اس پورے شہر کی ویڈیوز بنائی ہیں، اور ویڈیوز بنا کے اس نے اپنے ٹی وی کے اوپر دکھا دی ہیں۔ بی بی سی نے بھی اس کے اوپر اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوکرینینز جو ہیں وہ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور رشینز آگے بڑھ رہے ہیں، اور مین وجہ جو ہے بی بی سی کی رپورٹ میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ یوکرینین فوجیوں کے پاس اس وقت اسلحے کی شدید کمی ہے، اور روسی فوجی جو ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور فرنٹ لائن کی طرف سے آنے والی جو رپورٹیں ہیں وہ انتہائی زیادہ سنگین تصویر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ یوکرین کی افواج روسی فوجوں کے پیش قدمی کو روکنے کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہیں وہ ان میں کافی حد تک اب ناکام ہو چکی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایوڈیوکا شہر جو ہے وہ یوکرینی جو ہے لاسٹ کر چکے ہیں، اس کے بعد ایک اور شہر ہے، اس کا بڑا عجیب سا نام ہے، میں لکھ دیتا ہوں، لیکن وہ بھی یوکرینینز کے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے۔ اور اپنی اس پسپائی کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یورپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب آپ یوکرین کے طرف توجہ دیں، اور اس وقت کوئی بھی گولہ بارود جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ نہ کریں، یعنی کہ بیسیکلی وہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ گولہ بارود سیل کر کے جو پیسے کماتے ہیں وہ پیسے نہ کمائیں، بلکہ وہ سارے کا سارا گولہ بارود جو ہے وہ آپ یوکرین کو فری میں دے دیں۔ تو یہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ جب آپ اس طرح کی اپیلز کرنا شروع ہو جائیں تو یورپ کے لوگ اس کو کس طرح سے لیں گے، اور یورپ کے لوگ اپنے ٹیکس کا پیسہ کس طرح سے ضائع ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، یوکرین کے اس وقت جو وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یورپ کو اپنی مشرقی سرحدوں کے دفاع کے لیے تمام یورپی تیار کردہ گولہ بارود کو یوکرین کو بھیجنا چاہیے تاکہ یوکرین یورپ کی جنگ لڑے اور یورپ کو سیف گارڈ کرے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یورپ میں تیار کردہ گولہ بارود کی کسی تیسرے ممالک کو برآمد کے تمام معاہدے معطل کر دینے چاہیے، اور ایسا تمام گولہ بارود یوکرین کو بھیج دینا چاہیے۔ یورپ میں تیار ہونے والے ہر کارتوس کو یورپ کے دفاع کا مقصد پورا کرنا چاہیے۔ یوکرینی وزارت خارجہ کے سربراہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مغربی شراکت داروں کے ساتھ ساتھ بات چیت کے دوران وہ گولہ بارود کی کمی کے بارے میں مسلسل خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ کی تقریر کے مطابق جو اس وقت ویسٹرن اتحادی ہیں یوکرین کے، ان کو اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ کون سی کوتاہیاں ہیں جو ان کو تسلیم کر لینی چاہیے، تو یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت ایمونیشن نہیں پرووائڈ کر رہے، یہ یورپ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، اور اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ان کو چاہیے، یعنی کہ یورپین کنٹریز کو چاہیے اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ فوراً یوکرین کو اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کرے، اور یوکرین پھر آگے جو ہے وہ رشیا سے لڑے۔ تو یہ تو یوکرینینز کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، جنگ کرنے سے پہلے، کہ آپ نے امریکہ کے کہنے پہ پنگا تو لے لیا، اب امریکہ ہی پیچھے ہٹ گیا ہے، اور امریکہ اور یورپین کنٹریز نے آپ کو پوٹن کے آگے پھینک دیا ہے۔ اب تو جو کرے گا پوٹن ہی کرے گا، یورپین کنٹریز تو بس پیچھے بیٹھ کے تو کنڈیم ہی کریں گی کہ جی جو پوٹن کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن کرے گا تو اب سارا کچھ پوٹن خود ہی۔ پھر یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپینز اور امریکنز کو چاہیے کہ اپنی پروڈکشن لائنز کو بڑھائیں، اور جو وہ اسلحے کی زیادہ پروڈکشن کریں تو وہ سارے کا سارا اسلحہ جو ہے وہ یوکرین سینڈ کر دیں۔ اب جب آپ اس طرح کی اپیلز کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ ڈیسپریٹ ہیں،
اور آپ کے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ تو بہرحال یوکرین جو ہے وہ اب پورے طریقے سے رشیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا کہ رشیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیونکہ ویسٹ نے تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ یوکرین سے کھینچ لیا۔ اور اس بات کی کنفرمیشن آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یوکرین کے ہاتھ سے 2 مین شہر نکل گئے ہیں، اور اس کے بعد یوکرین کا جو وزیر خارجہ وہ اس طرح کی تقریریں کر رہا ہے۔ تو باقی جو امریکہ کے پیچھے لگتے ہیں وہ اپنا حال دیکھ لیں، امریکہ کسی بھی وقت آپ سے پیچھے ہو جائے گا۔ جب اس کو کسی اور جگہ پہ اپنا فائدہ نظر آئے گا یا امریکہ خود سے کسی اور جگہ پہ پھنس گیا، امریکہ نے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں اور آپ کو بیچ چوراہے اس نے چھوڑ دینا ہے۔ جنگ کے درمیان میں اس نے یوکرین کا ساتھ چھوڑ دیا، 1 منٹ بھی نہیں لگایا اس نے، اور وہ یوکرین سے پیچھے ہٹ گیا۔ جب امریکہ کو اپنی پڑنی اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔